صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے. آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہی دراصل پائیدار اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اے کاش کہ لوگ اس بات کو جان لیں اور سمجھ لیں. یہ ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے ایک ضرورت کی وجہ سے. وہ انسان کی ضرورت ہے. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ ہر ضرورت سے مبرہ ہے، منزہ ہے اور بری ہے. اللہ کو نہ انسانوں کی ضرورت، نہ زمین کی ضرورت، نہ آسمان کی ضرورت، نہ چاند سورج کی ضرورت، نہ ہوا اور پانی کی ضرورت، نہ کھانے اور پینے کی ضرورت. اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. لیکن انسانوں کو ضرورت تھی. اسی اللہ نے انسان کو بنایا تو انسان کو بنانے سے پہلے اللہ نے دنیا کو سجایا اور پھر دنیا میں انسان کو بھیجا. لیکن بھیجنے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت میں پیدا فرمایا. جنت میں ان کو ٹھکانہ دیا اور پھر وہاں ایک واقعے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ان دونوں کو دنیا کے اندر نازل فرمایا، دنیا کے اندر بھیج دیا. یہ دنیا میں جو انسان کو بھیجا یہ بتانے کے لیے بھیجا کہ تمہارا اصلی مکان دنیا نہیں ہے بلکہ تمہارا اصلی وطن اور اصلی مقام تو جنت ہے. تمہارے باپ اور تمہاری ماں دونوں جنت میں پیدا ہوئے. اللہ نے ان کو جنت میں رکھا. وہاں سے پھر دنیا میں بھیجا گیا، ایک مسافر بنا کر بھیجا گیا. اس لیے تم اس دنیا کے اندر ایک مسافر ہو، ایک ضرورت کے تحت آئے ہو. جیسے بہت سارے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں، کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جمانے کے لیے جاتے ہیں، کچھ بنانے کے لیے جاتے ہیں. کوئی آدمی سعودی عرب یہاں سے چلا جاتا ہے، کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی لندن چلا جاتا ہے، کوئی فرانس چلا جاتا ہے، کوئی ملیشیا چلا جاتا ہے. وہاں جاتا ہے اس لیے تاکہ وہاں پر رہ کر میں کماؤں اور جماؤں اور پھر یہاں آنے کے بعد اپنے وطن میں بہترین زندگی گزاروں. میرے پاس مال ہو، میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس بینک بیلنس ہو اور میرے پاس مکان ہو، جائیداد ہو، املاک ہو. وہاں سے کما کر یہاں بھیجتا ہے اور یہاں بناتا ہے. بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ہم کو دنیا میں بھیجا کہ دنیا میں جا کر تم ایمان اور اعمال کی کمائی کرو، اپنے یقین کو بناؤ اور اپنے اعمال کو بناؤ. اللہ کی رضا کے کام کرو. اللہ جو چاہتے ہیں وہ انجام دو جس کے ذریعے سے تمہاری آخرت بنے گی. تمہارا بینک بیلنس آخرت کے اندر تیار ہوگا. یہاں سے کماتے رہنا ہے اور وہاں پر جماتے رہنا ہے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارو، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ کل کے دن کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ وہ کل کا دن کون سا ہے؟ وہ آخرت کا دن ہے۔ اللہ نے دو دن بنائے ہیں، ایک آج اور ایک کل۔ آج وہ آج ہے جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، اور ایک کل ہے جو آخرت کا دن ہے۔ اللہ کہتے ہیں کل کے دن کے واسطے انسان نے کیا بھیجا، نمازیں کیا بھیجی، روزے کیا بھیجے، ذکر اذکار کیا بھیجے، صدقات و خیرات کیا بھیجے، مخلوق کی خدمت کر کر کے کیا ثواب بھیجا، والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دیگر احباب کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے وہاں پر کیا بھیجا، اور یتیموں کی خبرگیری، بیواؤں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہینڈی کیپ لوگوں کی مدد اور امداد اور نصرت، مظلوم کی مدد اور نصرت، یہ سب کام کر کر کے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ جمع کیا۔ ہر نفس کو چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اللہ دعوت فکر دے رہے، اللہ تعالی ہم سب کی توجہ مبذول کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے میں نے کیا بھیجا ہے۔ مثلا آج ہم نے صبح کی، اب دوپہر ہو گئی، سپہر آ رہی ہے، اب ہمیں غور کرنا چاہیے ہم نے صبح سے لے کر اب تک آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھائی صبح سے اب تک آپ نے کیا کیا، کہنے والے کہیں گے کہ ہم نے ماشاءاللہ کھانا کھایا، ہم نے ناشتہ کیا، یہ اور یہ چیزیں کھائی، یہ حلوے مانڈے استعمال کیے، اور فلاں چیز سے ہم نے اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کیا، ہم نے کپڑے خریدے، فلاں چیز خریدی، فلاں چیز سے ہم نے استفادہ کیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ غور کر لے کہ آخرت کے لیے اب تک صبح سے لے کر ہم نے کیا کیا۔ نماز کتنے لوگوں نے پڑھی، نماز کیسی پڑھی، اللہ کو یاد کتنا کیا، اور نیک کام کتنا انجام دیا۔ ایک بار حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پوچھا کیا تم میں آج کوئی ایسا بندہ ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے شرکت کی۔ فجر کے وقت میں پوچھا جا رہا ہے کیا تم میں کوئی ایسا ہے جس نے جنازے میں شرکت کی ہے؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے شرکت کی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے صدقہ خیرات کیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر ابو بکر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آج وہ کام بھی کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو کسی یتیم، بیوہ، مسکین وغیرہ کی مدد کیا ہو؟ ابو بکر صدیق کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ کام میں نے آج کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت وجبت وجبت، ایک روایت میں ہے وجبت لکل جنہ، وجبت لکل جنہ، ابو بکر تیرے لیے تو جنت واجب ہوگی۔ یہ ہوتا ہے وہ کام جو آدمی روزانہ کرے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ غور کرے میں نے کیا کیا ہے، میں نے کیا کیا اچھا کام کیا ہے، یہی آخرت میں کام آنے والا ہے۔ باقی یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کے یہ جو کچھ زیب و زینت کی چیزیں نظر آتی ہیں یہ کھیل ہے، تماشا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بچے بعض وقت کچھ چیزیں بنا لیتے ہیں، بنے بنائی چیزیں بھی بہت مل جاتی ہیں، بچوں کے لیے کھلونے مل جاتے ہیں، وہ اسے رکھ کر پھر کچھ الگ الگ پارٹس ہوتے ہیں ان کو جمع کے کوئی مکان جیسا بنا دیتا ہے، کوئی ٹرین جیسا بنا دیتا ہے، اور کوئی کچھ اور بنا دیتا ہے۔
الگ الگ پارٹس کو جوڑتا ہے اور وہ مکان جیسا نظر آتا ہے۔ اگر کسی اور بچے نے اس کو توڑ دیا، اس بچے کے دل کے اوپر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے، وہ رونے لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بھیا نے میرا مکان توڑ دیا۔ وہ روتا ہے، پلاتا ہے، گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، ماں باپ کو پریشان کر دیتا ہے، اس لیے پریشان کرتا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ ماں باپ جو بچے سے بڑا پیار کرتے ہیں اس کے اوپر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی کوئی مکان ہے۔ بچے کی دل کی تسلی کو تو کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن بچے کے ان ماں باپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بڑا بے وقوف ہے، ابھی اس کی عقل ٹھیک نہیں ہوئی ہے، ابھی بچپن اس کے اندر موجود ہے، اس بچپن کی وجہ سے اس مکان کو جو جوڑ کے بنایا اسے اتنا بڑا سمجھ رہا ہے کہ اس کے اوپر رونا آ رہا ہے، لیکن ماں باپ کو اس پہ رونا نہیں آتا۔ بالکل یہی مثال ہے دنیا کی چیزوں کی، کہ دنیا کی چیزیں بھی کوئی مٹی سے، اینٹوں سے، پتھروں سے، سیمنٹ سے اور مختلف چیزوں سے بنا کے کھڑا کر دیا گیا مکان، لیکن یہ مکان کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مکان کی قیمت سے گھٹیا ہے جو بچہ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ اللہ کی نظر میں اس دنیا کے مکان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے ایک ضرورت کے لیے بھیج دیا ہے، یہاں پر رہنا ہے تو کھانا پڑے گا، کپڑے پہننے پڑیں گے، ضرورت کی چیزیں استعمال کرنی پڑیں گی، اس لیے ضرورت کے لیے سامان استعمال کرو، لیکن اسے مقصود نہ بناؤ۔ مقصود اگر اس کو بنا لیا اور یہ سمجھا کہ بس یہی کام کے لیے مجھے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کیا کام ہے میرا کام ہے روزانہ دکان پہ جانا، میرا کام ہے روزانہ کسی فیکٹری میں جانا، میرا کام ہے روزانہ کسی آفس کو جانا، میرا کام ہے کسی اور دکان مکان میں جانا اور وہاں سے کمائی کر کر کے لے کے آنا اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے کھا لینا اور بچوں کو کھلا لینا اور کچھ پڑھا لینا اور کچھ دنیا کے کام کر لینا، اور بس روزانہ کا یہی معمول و شیڈول ہے کہ بس جناب کمائی کرو، لے آؤ اور کھاؤ اور پھر سو جاؤ اور پھر اس کے بعد دوسرے دن یہی ہے۔ اگر یہی انسان سمجھ رہا ہے تو بھائیو، تمام پیغمبر دنیا میں جتنے بھی آئے وہ سب کے سب اسی لیے آئے کہ دنیا والوں کی اس فکر اور دنیا والوں کے اس نظریے کو باطل قرار دیں اور کہیں کہ نہیں، اس کے لیے تم نہیں آئے ہو، تم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے ہو، تم دنیا جمانے کے لیے نہیں آئے ہو۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ میں موجود تھے، چلتے چلتے مدینے کے ایک بازار سے گزر ہوا، وہاں پر ایک کوڑی دان تھا، یعنی جہاں کچرا وچرا ڈال دیتے ہیں اسے کہتے ہیں کوڑی دان۔ وہاں پر کوڑی دان پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہے اور اس کے کان بالکل نہیں ہے یا بالکل چھوٹے چھوٹے سے کان، اور مر کے پڑا ہوا ہے، کسی نے لا کے ڈال دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چلتے چلتے کھڑے ہو گئے اور صحابہ کرام کو دکھا کے فرمایا کہ بھائی یہ بکری کا بچہ جو یہاں پڑا ہوا ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اسے 1 درہم میں لینا چاہتا ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو اسے فری میں بھی لینا نہیں چاہتے، 1 درہم تو بڑی بات ہے، 1 درہم تو بہرحال درہم ہے، بہت سارے کام اس سے ہوتے ہیں، لیکن یہ بکری کا مرا ہوا بچہ ہم کیوں لے لیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح تمہاری نظر میں یہ مرا ہوا بکری کا وہ بچہ جو کان کٹا یہ بے کان کا ہے، کوئی اس کی قیمت تمہاری نظر میں نہیں، اللہ کے نزدیک یہ پوری دنیا کی قیمت اس سے بھی زیادہ گئی گزری۔ یہ مثال دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں یہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی تو اللہ کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ دیتے، یعنی اللہ کی نظر میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب انسان سب سے پہلے چاند پہ گیا تھا،
2-3 गए थे ना सबसे पहले। जब सबसे पहले चांद पे लोग पहुंचे तो एक आदमी का तो वही इंतकाल हो गया, और दूसरे 2 आदमी तो दुनिया में आए, वापस आए। उनमें से एक आदमी दुनिया में आकर उसका दिमाग खराब हो गया, और तीसरा आदमी वो ठीक ठाक था। उसने कहा कि जब हम लोग वहां पर गए चांद पर, तो चांद से हमको दुनिया ऐसी ही नजर आने लगी जैसे कि दुनिया में खड़े होने से चांद नजर आता है। दुनिया में खड़े होने से चांद कितना छोटा नजर आता है, इसी तरीके पर चांद में जाने के बाद ये दुनिया इसी तरह छोटी नजर आई। एक बुजुर्ग ने इसको जिक्र करते हुए फरमाया कि उसने तो चांद पर जाकर दुनिया को देखा तो उसको ये एक गेंद की तरह नजर आई। उसने कहा था गेंद की तरह है, गेंद मालूम ना जिससे बच्चे खेलते हैं, तो उसने कहा कि गेंद की तरह नजर आई। उन बुजुर्ग ने कहा कि जब वो चांद पे गया तो वहां से दुनिया उसको नजर आई कितनी, इतनी जितनी के गेंद होता है। और हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उससे भी बहुत ऊपर तशरीफ ले गए, आसमानों पे तशरीफ ले गए, आसमानों से ऊपर तशरीफ ले गए, अल्लाह के अर्श के पास तशरीफ ले गए। वहां से अल्लाह के नबी ने इस दुनिया को देखा तो अल्लाह के नबी ने इसे मच्छर के पर के बराबर समझा, और फरमाया कि ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी कोई हैसियत अल्लाह की निगाह में नहीं रखती। अगर इतनी हैसियत भी होती अल्लाह की निगाह में तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को एक घूंट पानी भी नहीं देता। लेकिन अल्लाह काफिरों को कितना दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, बेशुमार नेमतें दे रहे हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह काफिरों को भी दे रहा है। जो काफिर अल्लाह को नहीं मानता, जो काफिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को नहीं मानता, उसकी हिकमत को नहीं मानता, उसकी जलालत को नहीं मानता, वो अल्लाह इन काफिरों को भी खिला पिला रहा है। इसलिए कि बेहकीकत चीज है। इसको ऐसा समझे आप जैसे एक आदमी अपने घर में से वो चीजें जो बड़ी भारी होती है, जिसको इंसान बहुत अच्छी समझता है, उसे देना चाहता है तो किसे देता है? अपने खास रिश्तेदार को देगा, या खास दोस्त को देगा, या अपने किसी उस्ताद को देगा, या अपने किसी पीर को देगा। इसलिए कि वो बहुत मखसूस चीज है, मखसूस चीज मखसूस लोगों को दी जाती है। लेकिन घर में अगर सालन खराब हो गया, खाना खराब हो गया, रोटियां खराब हो गई, ये किसे देगा? ये देगा किसी और को, रिश्तेदार को तो नहीं देगा, दोस्तों को तो नहीं खिलाएगा। कोई मेहमान घर में तशरीफ लाए हैं तो उनके सामने तो ये डिश नहीं पेश कर देगा जिसके अंदर सड़ी बू आ रही है, जाहिर बात है उनको नहीं खिलाएगा। ये कुत्तों को खाने के लिए दे देगा, बाहर डाल देगा कि कुत्ते खा लें, बिल्लियां खा लें, इसलिए कि हमारे नजदीक उसकी कोई हैसियत नहीं, इसलिए उसको बाहर डाल दिया। बिल्कुल इसी तरीके पर अल्लाह की निगाह में ये पूरी के पूरी दुनिया एक बेहकीकत ऐसी है जैसे कि सड़ी हुई चीजें होती हैं। अल्लाह कहते हैं ये काफिरों को दे दो, खा ले। इसीलिए अल्लाह मोमिनों को कम देता है, काफिरों को ज्यादा देता है। काफिरों में कैसे कैसे काफिर पैदा हुए, फिरऔन जैसा काफिर पैदा हुआ, इसी तरह नमरूद जैसा काफिर पैदा हुआ, कारून जैसा काफिर और बदबख्त पैदा हुआ। इतना माल अल्लाह ने उनको दिया, इतना माल दिया जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी जो है कोई मिकदार नहीं, बेपनाह अल्लाह ने दौलत दे दी। इसलिए दे दी कि अल्लाह की निगाह में उसकी कोई हैसियत नहीं। मोमिनों को तो बकदर जरूरत अल्लाह देते हैं ताकि वो दुनिया में रहे, खाए और पिए, और उसके साथ अपनी आखिरत को बनाने की फिक्र करे। और दुनिया वाले, उनको अल्लाह दुनिया दे देते हैं। ये बेहकीकत लोग हैं, बेहकीकत चीज इनको दे दो। ये सड़ी हुई दुनिया इन सड़े हुए लोगों को दे देना चाहिए। हदीस में आता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खिदमत में गए, मुलाकात करने के लिए गए।
دیکھا تو آپ کے گھر کے اندر کچھ موجود نہیں ہے، ایک بستر ہے اور وہ بھی کھجور کی چھال کا بستر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گرمی کی وجہ سے اپنے اوپر والے حصے کا جو کپڑا تھا وہ اتار دیا تھا اور بستر پہ آپ لیٹے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن مسعود گئے تو اللہ کے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر کھجور کی چھال کے نشانات پڑ گئے، جسم کے اوپر کھجور کی چھال کے نشان پڑ گئے ہیں، یعنی اتنا موٹا ڈھانٹا وہ بستر تھا، کوئی نرم و گداز نہیں تھا جیسے کہ آج کل ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اتنا موٹا ڈھانٹا اور وہ بھی کھجور کی چھال کا۔ اس چھال کا اثر آپ کے بدن کے اوپر ہو رہا تھا کہ نشان پڑ گئے۔ اور عبداللہ بن مسعود نے کچھ ادھر دیکھا کچھ ادھر دیکھا، دیکھا تو کچھ سامان موجود نہیں، بس اتنا ہے کہ ایک جگہ پر ایک مشکیزہ لٹکا ہوا ہے پانی کے لیے اور ایک جگہ جو کچھ پڑے ہوئے ہیں روٹی بنانے کے لیے، اس کے علاوہ گھر میں کچھ موجود نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو رونا آ گیا، وہ روتے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبداللہ کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے رونے کی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہیں، آپ اتنے بڑے مقام والے ہیں، لیکن آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ یہاں کوئی چیز موجود نہیں۔ آپ کا بستر ہے تو ایسا کہ چھال والا اور وہ چھال کے نشانات آپ کے جسم مبارک پر پڑ رہے، کھانے پینے کا کوئی سامان موجود نہیں، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں ان دنیا کے کتوں کو جن کے پاس مال و دولت کے انبار ہیں، قیصر اور کسریٰ اپنے درباروں کے اندر اربوں خربوں کی دولت رچائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا یہ حال ہے، میں یہ دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ یہ سوچو کیا ان دنیا کے کتوں کو دنیا نہ دے دی جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو، کیا تم کو پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بے شک۔ تو یہ سب واقعات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں یہ دنیا ایک بے وقات اور بے حیثیت ہے۔ اللہ نے ضرورت کے تحت میں ہم کو بھیجا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی نے حکم دیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ کوئی مسافر ہوتا ہے، یا ایسا رہو جیسے کہ کوئی رہگزر چلنے والا ہوتا ہے، وہ ٹھہرتا ہی نہیں، یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں گزرتا جا رہا ہے، جیسے ضرورت کا کچھ روپیہ پیسہ، ضرورت کا کچھ سامان اپنے ہاتھ میں پکڑ کے لے کے چلتا رہتا ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں رکھتا، اسی طرح تم کو بھی دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے جیسے کہ کوئی رہگزر ہوتا ہے یا کوئی مسافر ہوتا ہے۔ دنیا کو مقصود بنانا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن دنیا میں ایک ضرورت کے تحت آیا، اور وہ ضرورت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو، اعمال کو بنانا، یہاں رہتے ہوئے اپنے ایمان کو بنانا ہے، اپنے اعمال کو بنانا ہے، اللہ کی رضا کے کام کرتے رہنا ہے۔ ضرورت کے لیے کھاؤ، ضرورت کے لیے پیو، ضرورت کے لیے مکان بناؤ، ضرورت کے لیے ضروری سامان اپنے ساتھ میں رکھو، سہولت کا سامان بھی رکھ سکتے ہو۔ علماء نے ایک بات اچھی بات کہی، انہوں نے کہا جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے چار درجے ہیں۔ دنیا کو جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے رہائش کا، دوسرا درجہ ہے آسائش کا، اور تیسرا درجہ ہے پہلا درجہ ہے رہائش کا، دوسرا درجہ ہے آسائش کا، اور تیسرا درجہ زیبائش کا، اور چوتھا درجہ ہے نمود کا۔ کیا مطلب اس کا؟ رہائش کا مطلب ہے ضروریات، کھانے کی ضرورت، پینے کی ضرورت، مکان کی ضرورت، کپڑوں کی ضرورت، دوا کی ضرورت، اور بہت سارے ساز و سامان کی ضرورت، کھانا پکانا ہے تو کھانے پکانے کی چیزوں کی ضرورت، یہ سب ضرورت کا سامان ہے۔ یہ انسان کی رہائش
یعنی انسان کے زندہ رہنے کے لیے ضروری، یہ درجہ واجب ہے، یعنی دنیا اس قدر حاصل کرنا کہ خود زندہ رہے، اپنے بچے زندہ رہیں، وہ کھائے اور پیے، ضرورت کے سامان وہ خرید سکے، ضرورت کے سامان کو لے کر دنیا کی زندگی کرتے رہیں، اتنا درجہ حاصل کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی ہتھا کٹا موجود کماتا نہیں، شریعت اسے گنہگار قرار دیتی ہے۔ شریعت کہتی ہے نہیں، جاؤ کماؤ، تم کو اللہ نے ہاتھ پیر دیے، تمہیں اللہ نے عقل دی، تمہیں اللہ نے تجربہ دیا، تمہیں اللہ نے قوت و طاقت دی، گھر میں کیوں بیٹھے ہو؟ نکلو باہر کما کے لے آؤ۔ یہ اتنا درجہ تو واجب ہے۔ دوسرا درجہ ہے جو اس سے اوپر کا درجہ ہے، وہ ہے آسائش کا درجہ۔ آسائش کے معنی ہوتے ہیں سہولت۔ ایک آدمی ضرورت کی چیز استعمال کرتا ہے لیکن اس کے لیے سہولت کا بھی انتظام کر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے، بلکہ بعض وقت مستحب بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں، کپڑے پہننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک چادر لے کر اوپر سے نیچے تک لپٹ لے اور اپنے سطر کو چھپا لے اور گرمی اور سردی سے اپنے آپ کی حفاظت کر لے، اتنا درجہ تو فرض ہے۔ لیکن کپڑے کو لے کر، ذرا اچھے کپڑے کو لے کر، اسے ٹیلر کو لے کر دے کر اس کو سلائی کر کے اپنے جسم کے مطابق بنا کے پہن لینا، یہ سہولت کا درجہ ہے۔ اس میں ذرا آسانی ہے، لپٹ کے چلتا رہے کہیں کھل بھی سکتا ہے، اور پکڑ پکڑ کے چلتا رہے تو مشکلات پیش آ سکتی ہے، اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن اس سے سہولت اور آسانی پیدا ہوتی ہے، تو سہولت پیدا کر لیں یہ بھی جائز ہے۔ اور اس سے آگے کا ایک درجہ ہے، وہ ہے زیبائش۔ زیبائش کے معنی ہے خوشنمائی، خوشنما ہو، ہم کپڑے پہنے ذرا خوشنما ہے، چشمہ لگایا بھائی خوشنما لگا لیا، گھڑی پہن لی خوشنما بنا کے پہن لی، اور جوتے لے لیے اور کوئی ایسی چیز لے لی، گھر کے اندر زیبائش کا سامان رکھ لیا، اس کو کہتے ہیں زیبائش کا درجہ۔ یہ درجہ جائز ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، بلکہ صرف جائز ہے۔ اگر کوئی ایسا نہ کرے تو بہتر ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی اعتراض شریعت کو نہیں ہے، اتنا درجہ شریعت نے ہم کو جائز قرار دے دیا۔ اس سے اوپر ہے، اس کا درجہ ہے نمود اور نمائش کا، دکھاوا کر رہا ہے آدمی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے کہ آدمی محض دکھاوے کے لیے کپڑے پہنتا ہے، دکھاوے کے لیے نئی نئی چیزیں لیتا ہے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسی ایسی چیزوں کو جمع کرتا ہے، ایک کے بعد دوسرا لاتا ہے، اسے نکالتا ہے، تیسرا لاتا ہے، یہ صوفہ لے لیا، اس کو نکالا، اس کو وہ اچھا لگا وہ لے کے آیا، اس لیے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں بڑا کروڑ پتی ہوں، میں بڑا ارب پتی ہوں، میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں۔ یہ دکھاوے کے لیے نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے، نئی نئی قسم کی چیزیں، نئے نئے ساز و سامان۔ ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے تھے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جو کہیں باہر ملک میں رہتے تھے، انڈیا ہی کے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے کچھ واقعات سناتے ہوئے کہا میرے اندر کچھ برائیاں ہیں، میں اس کی اصلاح کے لیے آیا ہوں۔ میں نے پوچھا تو بہت سی باتیں بتائی، ان میں سے ایک بات انہوں نے بتایا کہ میری یہ فطرت ہے کہ جو بھی چیز نظر آتی ہے اسے خریدتا ہوں۔ انہوں نے کہا میرے پاس میں 300 جوتے موجود ہیں، کئی ہزار کپڑے موجود ہیں، اور کئی 100 ڈیزائن کی گھڑیاں موجود ہیں، اور ایسے ایسے بہت ساری چیزیں بتائی، مجھے تو یاد بھی نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ فضول خرچی بھی ہے، حرام ہے، اور اس کے ساتھ نمائش کا درجہ ہے، یہ سے شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ بہرحال یہ 4 درجے یاد رکھ لیجئے۔ پہلا درجہ رہائش کا، یہ فرض اور واجب ہے۔ دوسرا درجہ آسائش کا، یہ مستحب درجہ ہے۔ تیسرا درجہ زیبائش کا، یہ جائز درجہ ہے۔ اور آخری درجہ نمائش کا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہ حصول ہیں، طریقے ہیں، شریعت کے حدود ہیں، احکامات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، اور صحیح فہم کے ذریعے سے سمجھ کر دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا